الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى بنات محمد وعلى أبناء محمد وعلى أزواج محمد وبارك وسلم وأصحاب محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت میرے لیے عزیز ہوتے ہوئے بھی قابل احترام محترم چودھری اورنگزیب صاحب اور ان کے برادران اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مجھے ایک ایسی شخصیت بھی نظر آئی جن کو چودھری صاحب اکثر اپنے استاد کے عنوان سے یاد کرتے ہیں. استاد کا میں نے عنوان کہا ہے. استاد کا عنوان اتنا فصیح اور بلیغ ہے کہ یہ اساتذہ کی نسبت سیدھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے. اور اس موقع پر میں یہ ضرور بات کروں گا، قاری شاہد صاحب نے میرے لیے 2-3 منٹ کا ہی یہ کہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پہلے یہ اپنے جذبات کو پورا کر لیں، میں بات کروں گا انشاءاللہ. قاری شاہد صاحب مجھے ابھی کہہ رہے تھے کہ 2-3 منٹ میں اپنا کوئی میسج دینا چاہتے ہیں. قاری یونس صاحب، اس پر بھی میں کہوں گا لفظی اصلاح، چونکہ شروع سے میں نے تدریس کی ہے اور ٹیچنگ کی ہے، اور ابھی تک جس مسلک پر مجھے میرے شیوخ نے بٹھایا ہے وہ ساری سکھانے والی اور سیکھنے والی وہ مسند ہے. عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ یونس نہیں ہوتا، یونس ہوتا ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور یوسف نہیں ہوتا، یوسف ہوتا ہے. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ. تو قاری یونس صاحب نے بڑی محبت اور بڑے ہی شیرینی انداز کے ساتھ مجھے 2-3 منٹ کے لیے میسج کہا. وہ تو ہو بھی گئے، وہ تو پورے ہو گئے. اور جن القابات کے ساتھ مجھے یاد کیا گیا وہ مناسب نہیں ہے کہ ان القابات کے بعد مجھے 2-3 منٹ کے لیے پابند کیا جائے. اور میں بھی ایک نسبت رکھتا ہوں حسنی اور حسینی، کہ میں اپنے ددیال کی طرف سے حسینی ہوں اور اپنے ننیال کی طرف سے میں حسنی ہوں بحمداللہ. اور اپنا چاروں سلسلوں میں مجاز ہونے کے بعد جو سلسلہ میرا چل رہا ہے اور جس کو میں لیے ہوا ہوں وہ سلسلہ چشتی صابری ہے. حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ تعالی
شاید عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، ہمارے بابا جی پاک پتن والے، آپ قرآن کریم کے حافظ بھی تھے اور 17 کے بہترین قاری تھے، اور آپ نے تجوید میں اتنی خدمات انجام دی اپنے زمانے میں، آج کے دور کا کوئی عشر عشیر بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ مہمان کا اور مہمان خصوصی کا کچھ ادب ہوتا ہے، کچھ احترام ہوتا ہے، کچھ اس کے مزاج کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کی عدالت کے تقاضے ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہی میزبانوں کو چلنا چاہیے جن کے سپرد کی گئی ہوتی ہے یہ میزبانی۔ تو احباب کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دنیا میں تشریف آوری، اس کو اللہ نے اس احسان سے تعبیر فرمایا جس احسان کا بدلہ ہی کوئی نہ ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کے بارے میں، لقد، یاد رکھیے یہ لقد قرآن کریم میں کوئی نمائشی طور پر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں قسمیں ہیں، لام تاکید کا جس کا معنی ہے البتہ، اور قد تحقیق کا جس کا معنی ہے تحقیق، لام تاکید کا قد تحقیق کا، یہ بنتا ہے بڑی پکی بات ہے، قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی۔ اور پھر فرماتا ہے من اللہ، مننا وہ احسان ہے کہ اس جیسا اور احسان کوئی نہ ہو، اور اس احسان کا صدیاں گزر جائیں کوئی اس کو پورا نہ کر سکے، اس کا جواب نہ دے سکے، اس کو کہا جاتا ہے مننا۔ اور کمال اللہ نے شان بیان کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ میں نے اپنا محبوب رسول بھیجا۔ قرآن کریم میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے حضرت نوح کا تذکرہ نوح کہہ کر کیا، حضرت آدم کا تذکرہ آدم کر کے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ عیسیٰ کر کے کیا، لیکن میں قربان جاؤں جب آمنہ کے لال کی باری آئی اللہ نے نام نہیں لیا تاکہ امتی قرآن پڑھے۔ میرے رب ہونے کے انداز سے جب میں اس کو سیدھا نام لے کر پکاروں تو امتی بھی قرآن کی تلاوت کے بہانے سے امتی بے ادبی کہیں نہ کر بیٹھے۔ جب اس نے پکارا تو فرمایا یا ایھا النبی، پھر جب پکارا تو یا ایھا الرسول، پھر پکارا تو یا ایھا المزمل، پھر پکارا تو یا ایھا المدثر۔ خالق کائنات، آپ نے یا نوح بھی کہا، آپ نے یا عیسیٰ بھی کہا، یا داؤد بھی کہا، یا زکریا بھی کہا، محمد کریم کو آپ نے نام کیوں نہیں لے کر پکارا؟ فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا محمد کملی والا جس کا ادب مجھے بھی ملحوظ ہے، میں خود اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اور میں نے سورہ حجرات میں اعلان کر دیا خبردار اگر کسی نے میرے محبوب کے بارے میں ذرا سی بھی بے ادبی کا جملہ بولا تو فرمایا حبطت اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو برباد کر کے رکھوں۔ احباب کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو وحی ملی، وحی ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ رات آج حضور کے لیے ہے تو میں حضور کی ہی بات سناؤں گا، اور قرآن سے اس لیے سناؤں گا کہ جو حضور کی نعت اور جو حضور کی شان دینے والے نے خود بیان کر دی ہے، ایسی شان کو انسان نہیں بیان کرتا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، منبر مبارک سے نیچے اترے اور اتر کر آپ نے متلاشی نگاہوں کے ساتھ ارشاد فرمایا، کہاں ہے ہمارا حسان؟ حسان اٹھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے منبر کے
آپ نمازیوں میں، اپنے اصحاب میں، اپنے طلاب میں، اپنے شاگردوں میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کسان منبر پر میری جگہ پر بیٹھ کر اپنے نبی کی شان سنا. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے نبی کی شان سنی، اپنی شان سنی. حضور اسی طرح درود شریف پڑھتے تھے جس طرح امت پڑھتی ہے. سب سے پہلے آپ نے خود اپنے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا اور اسی واسطے قرآن کریم فرماتا ہے پہلے انبیاء کے بارے میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور پھر کیا ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وحی لینے کے بعد جب تشریف لا رہے تھے جہاں پہلے یہ چھتا بازار ہوا کرتا تھا، بہت عرصے سے چونکہ حاضری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. وہاں چھتا بازار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پہنچے. اس وقت یہ چھتا بازار نہیں ہوتا تھا. تو دیکھا کہ جبریل امین آ گئے. جب جبریل امین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک برتن تھا، لوٹا تھا اور وہ پانی تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں پانی لے کر آیا ہوں جنت سے اور اس پانی کے ساتھ آپ نے وضو فرمانا ہے. جبریل امین نے وضو کیا. آقا دیکھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طرح جبریل امین کرتے گئے حضور اس کو مبارک ذہن میں رکھتے گئے. پھر حضور نے باقی پانی سے وضو فرمایا اور گھر میں تشریف لائے اور حضرت سیدہ ام المؤمنین سادات کی دادی، سادات کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جن کو اللہ بھی سلام بھیجتا تھا آپ کے پاس آئے. تو اس کے بعد جب نکلے آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جب نکلے تو فاران کی وادیوں پر وہاں صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس وحدوا اللہ. ایھا الناس آپ سب کو میں کہتا ہوں کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی ایکائی کو قبول کر لو. وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے. نہ اس کے سوا کو مسجود ہو سکتا ہے، نہ اس کے سوا کو معبود ہو سکتا ہے. جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کنکریاں پھینکنے والا وہ ابو لہب تھا. آپ کی طرف کنکریاں پھینکی. کائنات کے رب نے فرمایا محبوب آپ امی کے پیٹ میں تھے تو ہم نے باپ کا سایہ اٹھا لیا. آپ 8 سال کے تھے، 6 سال کے تھے تو امی کا سایہ اٹھا لیا. 8 سال کے تھے تو پھر میں نے آپ کے دادا کا سایہ اٹھا لیا. آپ فکر نہ کریں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ اطمینان رکھیے گا. اس کو میں جواب دیتا ہوں اور آپ کا بھائی بہن اور کوئی نہیں تو میں جواب دیتا ہوں. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. میرے محبوب اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جس نے تیری طرف کنکریاں پھینکی. کنکریاں پھینکنے والا مٹ گیا لیکن اے میرے محبوب آپ کی حمایت پہ جو رب نے بیان کیا وہ قیامت تک کے لیے قرآن بول کر بتاتا رہے. یہ مریم ٹاؤن ہے، یہ مریم ٹاؤن ہے. احباب ذی وقار اور میرے عزیز مکرم اور محترم چودھری صاحب یہ مریم ٹاؤن ہے. اور قرآن کریم کی نسبت سے میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب مریم صدیقہ کے پاس بے موسم پھل آئے تو حضرت زکریا علیہ السلام جو استاد پیغمبر تھے انہوں نے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب کچھ تیرے پاس کہاں سے آ گیا. جب مریم صدیقہ نے یہ سنا، سوال سنا تو فرمانے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اے میرے استاد اللہ کے رسول آپ کو بھی روزی اللہ دیتا ہے، مجھے بھی اللہ روزی دیتا ہے، یہ اسی کی طرف سے آیا. حضرت مریم صدیقہ کے اس سوال کے جواب کے بعد پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانہ آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے فاقہ میں تھے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے فاقہ کے بعد جب آپ کا خیال آیا کہ 3 دن کا فاقہ ہے، نواسوں کی بھی خیریت پوچھ لوں، بیٹی کی کیا کیفیت ہے. بی بی خاتون جنت سیدہ عفیفہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
آپ کے دروازے پر نوکنگ کی تو اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا ابو کا، ابو کی، میں تیرا باپ ہوں۔ عرض کی کہ دروازے باہ ہو گئے، آگے تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ ابا جی میرے پاس کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے ورنہ میں حاضر کر دیتی۔ تو آپ نے فرمایا پھر تیرا باپ کیا کرے؟ کہ جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، آئیے مل کر باپ اور بیٹی اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں اللہ اپنے کرم کے ساتھ میری بیٹی کے گھر میں اتنی نعمتیں عطا کر دے، اتنے رزق عطا فرما، اتنے معقولات و مشروب عطا فرما جو اس کے لیے کافی ہو جائیں۔ صاحبزادی کہتی آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب روانہ ہوئے تو ساتھ والی گھر سے، مرید کے گھر سے، عقیدت مند کے گھر سے، صحابی کی گھر سے، امتی کے گھر سے ایک بکری کا پکا ہوا سالن اور 7 روٹیاں آئیں۔ بی بی صاحبہ نے اس کو سنبھال کر رکھا اور فرمایا حسین جلدی جاؤ، جا کر میرے ابا جی کو بلا کر لاؤ، اور جا کر حضور کے ساتھ لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کیسے آئے؟ کہ امی آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور آپ نے وہاں تشریف فرما ہوئے، آپ کے سامنے وہ کھانا رکھا گیا تو حضور نے کھانے سے پہلے یہ وہی سوال کیا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یا مریم انا لکی ھذا، اور حضور فرماتے ہیں یا فاطمہ تو انا لکی ھذا، فاطمہ یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ آپ نے بھی وہی جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے جس سے آپ مانگ کر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں تیرے باپ کی جان ہے، اے فاطمہ تجھ سے پہلے صرف ایک عورت نے کہا تھا کہ ہوا من عند اللہ، اور اس کے بعد تو پہلی خاتون ہے جس نے کہا ہے کہ ہوا من عند اللہ۔ اور یہ مریم، جہاں مریم ہو، مریم کا نام ہو، مریم ٹاؤن ہو، میں آپ کو کیا کیا نسبتیں بتاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری اہلیہ فاطمہ کی امی دنیا سے رخصت ہونے لگی ہیں، حالت نزا ہے، پاؤں مبارک ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف الحال یا خدیجہ، آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی الحمدللہ، لیکن معلوم ہو رہا ہے کہ میری رخصتی ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہو میرے سرتاج مجھے معاف کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت مبارک دل چاہا کہ یہ جاتی جاتی ذرا مسکراہٹ دے جائے، غم کے ساتھ نہ جائے۔ تو حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں ابھی جائے گی چند لمحوں کے بعد تو وہاں اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا، وہاں اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ مسکرا پڑی اور مسکراہٹ کے ساتھ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں پہلی آپ کی بیوی ہوں، میرے ہوتے ہوئے کو نکاح نہیں ہوا، میرے ساتھ نکاح ہوا تو آپ کنوارا تھے، وہ کون سی سوچنے ہیں جو مجھ سے پہلے چلی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اس کو بھی اللہ نے جنت کے اندر میری بیوی قرار دے دیا، اور جو عیسیٰ کی امی جو مریم صدیقہ تھی اس کو بھی اللہ نے میری بیوی قرار دے دیا۔ جب اللہ نے نکاح کر دیا، اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے قرار دے دیا، تو پھر میں نے تو کہنا ہے کہ اپنے سوکنوں کو میرا سلام کہتے ہیں۔ احباب کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا مگر پورا سال غمگین رہے۔ یہ مریم ٹاؤن ہے، جو مریم عیسیٰ کی اماں کو نعمتیں ملی، انشاءاللہ العزیز ان کو پکی پکائی کھجوریں ان کے گود میں آ گئیں، ان کے پاؤں میں چشمہ چل پڑا، اور اللہ فرماتا ہے یا مریم فکلی واشربی وقرری عینا، کھا بھی اور پی بھی اور عیسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ میں کہتا ہوں آنے والوں آ جاؤ، جب تم مریم ٹاؤن میں آ گئے تمہیں وہ نعمتیں بھی ملیں گی، وہ عظمتیں بھی ملیں گی، وہ پیار بھی ملے گا، وہ محبتیں بھی ملیں گی کہ مریم نام ہی اس کا ہوتا ہے جو یا نبی کی اماں ہوتی ہے یا محمد مصطفیٰ کی بیوی ہوتی ہے۔ تو احباب کرام، میسج کی بات یہی ہے کہ سب نبیوں کو، سب ولیوں کو، سب کو دینے والا اللہ ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام جب بھی اللہ سے مانگتے تھے اللہ کبھی ان کو خالی لوٹاتا نہیں تھا۔ اللہ مجھے آپ
رات کو بغیر کسی پریشانی کے، ہم کو بغیر امتحان کے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور میں اس مریم ٹاؤن کی آغاز پر چیئرمین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ تمام حضرات کو میں اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ اور جاتے ہوئے میں ایک درود شریف کی شکل میں آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں کہ دیروز در بستان سرا، دیروز در بستان سرا، ہما طوطیان خوش نوا، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی۔ عمریاں بھی ذوق میں ڈالے ہوئے گل طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت تجا بجمالی۔ چڑیوں کے سو کا چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کے حال کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ابھی آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے عالم شہزادے استاذ العلماء بزرگ اللہ حضرت علامہ پیر سید انور شاہ صاحب بخاری